بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العلی الاعلیٰ والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی خلفائہ اولی الصدق والصفاء خصوصاً علی باب مدینۃ العلم والحکمت والہدیٰ وعلی جمیع الآل ذوی المجد والعلا وعلی سائر الاصحاب التقیٰ والنقیٰ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الجزاء۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج 21 رمضان المبارک ہے۔ تاریخ اسلام نے آج کا دن باب مدینۃ العلم امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی شہادت کے دلگداز تذکروں سے معروف اور معتبر ہے۔ حضرت امام حسن شہزادہ گلگوں کبا آپ کہتے ہیں کہ میرے بابا اس روز بوقت تہجد آپ نے سب گھر والوں کو بیدار کیا اور مجھے بطور خاص اس امر کی تلقین کی کہ بیٹا تمام گھر والوں کو بیدار کرو کہ آج شب جمعہ اور آنے والا روز 17 رمضان یعنی یوم بدر ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا بیٹا رات آپ کے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف فرما ہوئے، میں نے ان سے امت کی بے اعتنائی کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ علی دعا کرو اللہ تمہیں ان سے بہتر معیت اور ان کو تجھ سے بدتر حکمران عطا کرے۔ اور یہ کہتے ہوئے نباہ کی آواز اذان کی کان میں پڑی اور آپ اپنی اقامت گاہ سے جامع مسجد کوفہ کی طرف یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے، الصلاۃ الصلاۃ ایھا الناس الصلاۃ خیر من النوم، لوگو نماز نماز۔ کوفہ کی مسجد میں داخل ہوئے تو ابن ملجم نے زہر سے بھجی ہوئی تلوار سے وار کیا اور باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مصلی امامت اور فرش زمین پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے بابا جان کے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور مجھے آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کے مناظر میری نظروں میں اترنے لگے اور میں نے عرض کی بابا مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا قرآن سے بڑھ کر کوئی وصیت اور نصیحت نہیں ہے اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، اور یہی تمہارے نانا نے مجھے دنیا سے جاتے ہوئے وصیت کی تھی۔ شہزادوں نے عرض کی امیر المومنین قرآن پاک 6000 سے زائد آیات پہ پھیلا ہوا ہے، آپ باب مدینۃ العلم ہیں، اگر اس سب کو اختصار کے ساتھ ہمیں کوئی سبق عطا کرنا چاہیں جو جادہ حیات میں کامیابی کا زینہ ہو تو آپ ہمیں کیا فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور پھر امام حسن نے اس موقع پر ایک عظیم اور وقیح خطبہ ارشاد فرمایا لوگو کل تم سے ایک ایسا شخص بچھڑ گیا جس کو نہ اس سے اگلے اس سے پڑھ کر پا سکے اور نہ اس کو اس کے پچھلے پہنچ سکے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی حیثیت کا حامل تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے بھائی ہارون کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں ان کو اپنا جھنڈا عطا کرتے اور وہ ہمیشہ ہر مارکے سے سرخ روح واپس لوٹتے۔ جبرائیل اور میکائیل مارکوں میں ان کے ہم رکاب ہوتے۔ جس نے دنیا سے جاتے ہوئے محض 700 درہم کے علاوہ سونا اور چاندی ایک ذرہ بھی نہ چھوڑا۔ باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے حضرت امام حسن کو بطور خاص یہ نصیحت کی کہ بیٹا میرے قاتل کے ساتھ وہی سلوک کرنا اور اس کو کھانے کے لیے وہی سہولت فراہم کرنا جو تم میرے لیے کرو گے۔ اگر میں بچ گیا تو میں اس کے ساتھ خود فیصلہ کروں گا،
اور اگر میں دنیا سے چلا گیا تو اس کو ایک ہی وار میں ختم کرنا، اس کے اعضاء کا مسئلہ نہ کرنا، کہ میں نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی کا مسئلہ نہ کرو خواہ وہ باولا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر طویل نصیحتیں فرمائیں، فرمایا میں تو اس کو وصیت کرتا ہوں کہ میری وفات کے بعد اپنے گھر میں رہو اور اپنے گناہوں پر روتے رہو اور فکر آخرت کو اپنے لیے لازم رکھو۔ فرمایا پیارے بیٹے، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنا، مستحقین میں صدقات و خیرات اور زکوٰۃ کو لازم رکھنا، خوشی اور غصے میں عدل اور میانہ روی کو اختیار کرو، مصیبت زدہ پر رحم کرو، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مہمان کی عزت کرو، رشتہ داروں سے صلہ رحمی، مساکین سے محبت اور ان کی ہم نشینی کو اختیار کرو، عجز اور انکسار کو اپنے لیے لازم رکھنا کیونکہ یہ افضل عبادت ہے۔ آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنے خاندان والوں کو یہ بھی نصیحت فرمائی کہ موت کو یاد رکھنا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو کیونکہ تم موت کے رہین منت ہو، مصائب تمہارے درپیش ہیں اور بیماری تم سے دور نہیں۔ تمہیں خفیہ اور اعلانیہ ہر حالت میں خشیت الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ قول و فعل میں شریعت کو مقدم رکھو، آخرت کا معاملہ درپیش ہو تو پہل کرو، دنیاوی معاملات میں بھی تعجیل نہ کرو، تہمت کی جگہ سے بچو۔ اور پھر آپ نے اچھی معاشرت کے حوالے سے جاتے ہوئے وصیت فرمائی کہ اچھی بات کا ہمیشہ حکم دو، برائی سے منع کرو، اسلامی بھائی چارے کو مضبوط رکھو۔ اور پھر آپ نے اپنے خاندان والوں اور بالخصوص بنی عبد المطلب کو یہ حکم فرمایا کہ میرے بعد دیکھنا لوگوں کا خون نہ بہانا۔ باب مدینۃ العلم حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کے یوم کی مناسبت سے نور قرآن کی یہ خصوصی نشست جو قرآنی آیات کی روشنی میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان و عظمت اس عنوان سے آراستہ ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ مفتی محمد فاروق القادری آپ تشریف فرما ہیں، علامہ پیر سید شمس الرحمن مشہدی آج بطور خاص ہماری اس نشست کی زینت بنے، اور آج باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے الحاج اختر حسین قریشی۔ آج اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم مبارک الرشید، رشد و ہدایت عطا فرمانے والا، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اس اسم کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے راستے پر لے جاتا ہے۔ اب آج کا یوم اور پھر بطور خاص کہ حضرت علی المرتضیٰ کے حق میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں، اس قدر کسی اور کے حق میں نہیں ہوئی، تو نور قرآن کی یہ نشست ہے، اور قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں میں چاہوں گا کہ آج اپنی گفتگو کا آپ آغاز فرمائیں۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، سورہ بقرہ کی آیت 274۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب قبلہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو باب مدینۃ العلم کے بوقت شہادت کا المناک واقعہ پیش کیا، ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور اس کے ساتھ جو آپ نے بڑا ہی پرمغز، جامع اور سبق آموز آپ کے نصائح کا چارٹر پیش کیا ہے۔ اگر مولا علی گزشتہ امتوں میں سے ہوتے سبحان اللہ تو یہ آسمانی صحائف کا حصہ ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اتنی امپورٹنٹ اور اہم نصیحتیں ہیں، لا ریب۔ میں ایک جملے پہ غور کر رہا تھا، سبحان اللہ، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا کیفیت تھی، اور میرا یہ ماننا ہے اور میری یہ رائے ہے اور میرے دیکھنے والوں سے گزارش بھی ہے، کاش کہ یہ نصیحتیں ہماری ریاست ہمارے بچوں کے تعلیمی نصاب کا حصہ بنا دیتی۔ اللہ اکبر، یقیناً۔ اگر ریاست نے نہیں بنایا، میں پیرنٹس سے گزارش کرتا ہوں، یہ ایک لفظ یہ آب حیات میں دھلا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔
یہ کوثر و تسنیم کی خوشبو سموئے ہوئے ہے، اس کو بار بار خود پڑھیں اور اپنے بچوں کی تربیت میں یہ خاص طور پر شامل کر لیں۔ ہزاروں کتابیں ایک طرف، اللہ مولا علی کا یہ ایک خطبہ ایک طرف، سبحان اللہ، یہ آپ کی بچوں کی زندگی میں انقلاب برپا کر دے گا۔ اس کو بار بار پڑھیں اور اپنے بچوں کو اس کو یاد کراتے رہیں، ہر تیسرے دن چوتھے دن یہ دہرائیں، سبحان اللہ، ہر چوتھے دن دہرائیں۔ سبحان اس میں دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، اس میں مخلوق بھی ہے اور خالق بھی ہے۔ کیا خوبصورت وصیت نامہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 سب سے پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات کو اور دن کے وقت، چھپ کر اور علی الاعلان، سبحان اللہ، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر اللہ نے خاص اجر اپنے ہاں تیار کر رکھا ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے رات دن ظاہر اور چھپ کر خرچ کرنے والوں کی تعریف فرمائی، ان کی فضیلت کا ذکر کیا، اور ایسے لوگوں کو بطور خاص قیامت کے دن جو پروٹوکول حاصل ہوگا اور جو انعام، اکرام، فوز و فلاح اور کامیابی دی جائے گی، اس سب کا یہاں ذکر فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ بطور خاص اس آیت مبارکہ کا جو نزول ہے ابن عساکر کی روایت کے مطابق وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 درہم تھے۔ میں یہاں یہ عرض کر دوں، باب و مدینہ العلم کی یہ طبیعت تھی جو آتا راہ خدا میں خرچ کر دیتے۔ آپ نے زندگی کبھی دولت کو جمع کرنے میں صرف نہیں کیا اپنا وقت عزیز، جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ بوقت وصال بھی صرف 7 درہم تھے، اس کے علاوہ کچھ نہ چھوڑا۔ جو آتا ایون کہ بیت المال میں جو ریاست کا مال جمع ہوتا، مولا علی شام ہونے سے قبل اٹھا کر سارا مستحقین تک پہنچاتے اور خود بیت المال میں جھاڑو دیتے کہ کوئی درہم دینار کوئی شے رہ تو نہیں گئی۔ وہ ریاست کا بھی اور ذاتی مال بھی مولا علی اسی طرح ہی خرچ فرماتے۔ ایک وقت تھا کہ 4 درہم تھے، 1 درہم آپ نے رات کے وقت صدقہ فرمایا، 1 دن کے وقت خیرات فرمایا، 1 چھپ کر اور 1 آپ نے ظاہراً لوگوں کی ترغیب کے لیے آپ نے راہ خدا میں دیا غربا کو۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کے دینے کے یہ مختلف انداز اتنے پسند آئے کہ رب العزت نے اس انداز کو جو بھی اختیار کرے گا ہر ایک کے لیے پسندیدگی کا اعلان فرما دیا، اور یہ آیت مقدسہ اتر گئی کہ جو اس انداز سے جس نے دیا اور جو دے گا، ہر ایک کے لیے آیت کے عموم میں اللہ تعالیٰ نے تعریف اور تحسین فرما دی۔ اور اس آیت مقدسہ میں ایک خاص رمز، ایک سبق کا موضوع بات یہ بھی ہے، پہلے فرمایا گیا جس نے رات کو دیا، دن سے پہلے رات کا ذکر کیا، اور ظاہراً دینے سے پہلے چھپ کر دینے کا ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفقہ لیل رات کو دینا سبحان اللہ، اور جو چھپ کر دیا جائے، یہ 2 ادائیں میرا رب خاص پسند فرماتا ہے۔ حضرت صاحبزادہ صاحب، میں آپ کی پیشوائی کے لیے اقبال کا شعر ضرور پڑھنا چاہتا ہوں۔ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ دنیا میں گوہر آبدار کی طرح چمک رہا ہے، تیری فکر کا بڑا چرچا ہے، بڑا عروج اور ارتقا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ از ولائے دود مانش زندہ ام، در جہاں مثل گوہر تابندہ ام۔ میں اقبال حضرت علی المرتضیٰ کے خاندان سے محبت کرتا ہوں، اور اسی محبت کے سبب دنیا میں گوہر تابدار کی طرح چمک رہا ہوں۔ اور ہمارے مہمان سید شمس الرحمان مشہدی
ان کی دنیا میں بھی پہچان اور شناخت یہی ہے الحمد اور میں آپ کو مبارکباد بھی ضرور آج عرض پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ کے لخت جگر سید قمر حیدر مشہدی اس کی صحرا بندی کی تقریبات بھی جاری ہیں اور آپ نے وقت نکالا اور یہاں تشریف فرما ہوئے. جناب جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ چھپکے بھی اور اعلان بھی، تو ہمارے اعلان بھی آپ کو مبارکباد پیش کریں. مہربانی سر، تھینک یو. جناب آج کا جو خاص موضوع ہے آپ کا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم، بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کے گھرانے کو. سبحان اللہ. بسم اللہ باقی موضوعات آپ کے سامنے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لج نبھانا علی کریم کا ہے. واہ واہ واہ. وہ سخاوت کی بات چل رہی تھی تو کریم سخاوت کے حوالے سے لج نبھانا علی کریم کا ہے، کیا گھرانہ علی کریم کا ہے. جب بھی کوئی پکارے مشکل میں، جب بھی کوئی پکارے مشکل میں، پاس آنا علی کریم کا ہے. سبحان اللہ. اور ایک انگلی سے یوم خیبر میں در گھمانا علی کریم کا ہے. اور ہماری ماؤں نے تو بخاری صاحب، یقیناً آپ کی ماں بھی اس حوالے سے سر فہرست ہے، ہمیں یہی سبق پڑھایا ہے کہ پانیوں کا حسین مالک ہے، دانا دانا علی کریم کا ہے. اور مشہدی یہ کسے نہیں معلوم، خلد خانہ علی کریم کا ہے. اور بانٹنا ہے جو سارے ولیوں نے وہ خزانہ علی کریم کا ہے. سبحان اللہ. بلا شبہ قرآن کا ہر لفظ بے مثال ہے، علی مولا کا ہر پہلو بے مثال ہے. اور اس مقام کو ہم اس وقت نظر انتخاب کے ساتھ منتخب کیے ہوئے ہیں. یہ مقام تو ایسا ہے کہ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں. یقیناً. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. انتہائی ٹیکنیکل حل قرآن نے اس مقام پر بیان فرمایا ہے. یہ جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری خاندان یعنی میری اصل کو اور میری نسل کو اللہ نے پورے جہان میں سے منتخب فرمایا ہے. تو اب کوئی کوشچن کرنے والا کوشچن کر سکتا تھا کہ شاید یہ حضور نے اپنی ذات کے حوالے سے کہا تو قرآن نے اس پر مہر لگا دی ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. رسول کوئی کام خدا کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران. اللہ نے آدم کو، اللہ نے نوح کو، اللہ نے آل ابراہیم کو، اللہ نے آل عمران کو کیا کیا ہے؟ علی العالمین، سارے جہانوں پر منتخب فرمایا ہے. سبحان اللہ. یہ استفائیت اتنی بڑی ٹرمینالوجی ہے، اس کی سمجھ آ جائے تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے. استفاء کہتے ہیں قبلہ کسی کا ستھروں میں سے چنا جانا. واہ. پہلے اس کا ستھرا ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ. پہلے یہ گند، رازت، کدورت کے خلاف آتا ہے استفاء کا لفظ. تو پہلے تو اس کا ستھرا ہونا ضروری ہے، یعنی گند تو قریب آ ہی نہیں سکتا. پھر ستھروں میں سے بھی چنا جائے جو، اسے استفاقیت کہتے ہیں. تو استفاء کا لفظ یہاں استعمال ہوا کہ حبیب صرف آپ ہی نہیں یا آپ کی ذات ہی نہیں بلکہ آپ کی اصل کو بھی اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے، آپ کی نسل کو بھی اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے. پورے ایک جہان نہیں، علی العالمین، سارے جہانوں میں سے جو ستھرے ہیں ان میں سے جنہیں منتخب کیا ہے وہ آپ کا خاندان عالی شان ہے. جناب سورہ مائدہ کی آیت 55. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اس آیہ مبارکہ میں بے شمار نکات ہیں، لیکن دو نکات ایسے ہیں کہ جن پر بات کیے بغیر بات بنے گی نہیں. جناب پہلا نقطہ ہے ولی والا نقطہ، کہ اس آیت میں نص قطعی کے ساتھ کس کا ولی ہونا ثابت ہے اور ولی کا معنی کیا ہے. تو بہت سادہ سے لفظوں میں پہلے ولی کا معنی کرتے ہیں جو بغیر کسی اختلاف کے، ولی سے چلتے چلتے پھر یہی راستہ آگے مولا تک بھی جاتا ہے. تو ولی کا معنی ہے مددگار، مشکل وقت میں مدد کرنے والا. تو یہاں پہ بیان ہوا ہے کہ مددگار کون ہیں. پہلا اللہ مددگار ہے، اور بلا شبہ سب سے پہلا مددگار اللہ ہے. پھر اللہ کے اذن سے اس کا رسول مددگار ہے. پھر والذین آمنوا، پھر رسول کے بعد وہ بھی مددگار ہیں
جو ان کی زندگی محمد سے غداری میں نہیں گزرتی، آمنو محمد کی وفاداری میں گزرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 3 کیٹیگریز ہیں مدد کی۔ سب سے پہلے اللہ مددگار ہے، پھر اللہ کے اذن سے رسول مددگار ہے، پھر رسول کے توسل سے ایمان والے مددگار ہیں۔ تو ظاہر بٹی بات ہے جب عام ایمان والا مددگار ہے تو جسے رسول کل ایمان کہے سبحان اس کی مدد کا عالم کیا ہوگا۔ تو اسی لیے اہل بیت، اہل محبت، اہل عقیدت یہ کہا کرتے ہیں نا کہ نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سنوارا، یا علی کہنے کے بعد پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں، پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں، کیسے بدلا ہے نظارہ واہ یا علی واہ کہنے کے بعد۔ اور آج کے دور کے سب سے بڑے مسئلے کا حل کہ سال کے 12 مہینے چین سے رہتا ہوں میں، سال کے 12 مہینے چین سے رہتا ہوں میں، نام پڑھتا ہوں 11 واہ یا علی کہنے کے بعد، اور سوچ کر اچھی طرح دنیا ہمیں اتنا بتا کیا کوئی انسان ہارا واہ یا علی سبحان اللہ کہنے کے بعد۔ یہی ولایت اور ولی والا سلسلہ جب اس پر اختصاص آ جاتا ہے تو یہی مقام مولا ہے۔ اور یہ مقام مولا وہ ہے جس کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا غدیر خم کے موقع پر، اور بازو کھڑا کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی تمہیں مدد چاہیے تو بھی اسی سے لو، رہنمائی چاہیے تو بھی اسی سے لو، تمہیں کچھ اور چاہیے تو بھی اسی سے لو، سبحان اللہ۔ پہلے خدا سے مانگو، پھر مصطفیٰ سے مانگو، پھر علی المرتضیٰ سے مانگو۔ واہ۔ تمہاری عقیدتوں کا مرکز پہلے خدا، پھر مصطفیٰ، پھر مرتضیٰ ہونا چاہیے۔ تمہاری محبتوں کا مرکز پہلے خدا، پھر مصطفیٰ، پھر مرتضیٰ ہونا چاہیے۔ یہی اصل میں پیغام ہے من کنتو مولا فہذا علی مولا۔ خدا نے خود بتایا ہے علی کتنا ضروری ہے، محمد نے سکھایا ہے واہ۔ علی کتنا ضروری ہے۔ واہ۔ غدیر خم کے موقع پر صحابہ بھر کی محفل میں، صحابہ بھر کی محفل میں یہی کچھ تو بتایا ہے علی کتنا ضروری ہے۔ واہ واہ تو صاحبان ذی بکر یہ ہے ما انما ولیکم اللہ و رسولہ۔ یہی وجہ ہے کہ سارے لوگ کہتے ہیں، اور محبت والوں کا تو یہ شروع سے ضرور ہے، یہ جو دم محمد ہم علی علی کہتے رہے، شاہ شریعت ہم علی علی وہ کہتے رہے۔ اقبال سے بھی کسی نے اعتراض کیا تو اس نے کہا تھا پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار یہ گناہگار بوترابی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا سر، ان کا جو ریئل ویژن تھا نا وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ آج کل لوگ یا رسول اللہ کہنے کو تو ایمان سمجھتے ہیں، یا علی کہنے پہ گھبراتے ہیں۔ وہ یہ فرق محسوس نہیں کر سکے۔ وَرَسُولُهُ کے بعد جو وَالَّذِينَ آمَنُوا آیا تھا، یہ سمجھانے کے لیے آیا تھا کہ لوگوں اصل حقیقت یہ ہے کہ تم جو سمجھا کرو خراب حال ہوں، آسی ہوں، یا نبی مددے، خراب حال ہوں، آسی ہوں، یا نبی مددے، تو فعل حیدر و زہرا ہے یا نبی مددے۔ غدیر خم میں یہ نقطہ دیا تھا آقا نے کہ یا علی کا بھی مطلب ہے یا نبی مدد ہے، واہ 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 واہ، کہ یا علی کا بھی مطلب ہے یا نبی مدد ہے۔ تو پہلا پہلو مولا کا ولایت والا، مولا والا، مددگار والا اس میں آیا ہے۔ دوسرا پہلو مولا کی سخاوت کا اس میں آیا ہے، سبحان اللہ۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، کہ یہ سائل کو ایک لمحہ تکلیف ہی نہیں آنے دیتے کہ میں سلام پھیر لوں اور بعد میں تجھے عطا کروں گا۔ یہ انہیں سائل کی تکلیف بالکل برداشت نہیں، کبھی سائل کو لوٹانا تو درکنار، یہ سائل کا انتظار کرنا بھی پسند نہیں کرتے، یہ ان کی شان ہے۔ یہی بات تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا میں آگے آئے گی۔ اور میں اس پر صرف ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، صفین کے موقع پر یہ بات تقریباً تمام کتب میں موجود ہے کہ آپ کے مقابلے میں جو بندہ لڑ رہا تھا، آپ کی ضرب کی وجہ سے اس کی تلوار ٹوٹ کے بخاری صاحب گر گئی، تو عجیب بندہ تھا وہ بھی، جب اس کی تلوار ٹوٹ گئی، نہتھا ہو گیا، تو اب اس نے فوراً کہا اے علی مجھے اپنی تلوار دے دو، عالم جنگ ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اپنی تلوار ٹوٹ گئی، اپنی تلوار دے۔ کیا بادشاہ ہے، دینے میں بھی حد ہے نا، فوراً اپنی تلوار اسے دے دی، جنگ بھری جنگ میں۔ اب ہوتا کیا ہے، منظر یہ کہ تلوار تو اسے دے دی، اب وہ تلوار پکڑ کے کانپ رہا ہے، یہ تلوار دے کے مسکرا رہا ہے، وہ تلوار پکڑ کے آگے آ رہا ہے اور گھبراہٹ اس کے چہرے پہ یہاں ہے، اور یہ کمال اطمینان کے ساتھ کھڑا ہے۔ جب بالکل قریب آ کے اس نے تلوار تانی نا، تو اس نے ایک فقرہ کہا، وہ فقرہ اس ساری بات کو سمجھانے، اس نے کہا علی کبھی ایسا بھی ہوا ہے، کبھی کسی نے قاتل کو بھی تلوار دی ہے؟ تو علی کا جواب وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ کہا میں نے قاتل کو نہیں دی، میں نے سائل کو تلوار دی ہے، قاتل کو نہیں دی، تو نے مجھ سے مانگی ہے، اور ہمارے گھر میں نہ ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ قبلہ ہم سارے جو گلی گلی نگر نگر پیغام دیتے پھرتے نا، مانگو علی سے، مانگو نبی سے، صرف اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے ہاں نہ
نہیں ہے، ہر جگہ پہ نہ ہو سکتی ہے، یہ نہ کرنے والے ان کی سخاوت کا انداز ہی جہان سے اور علیحدہ ان کی سخاوت کا انداز، وہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت تو حیدری۔ ادھر سخاوت کا یہ منظر ہے کہ قاتل کو تلوار دی جا رہی ہے، اور یہ پھر ورثہ چل رہا ہے۔ عزیز میاں مرحوم نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے دادا جی کے عرس پہ آیا تھا، چھوٹے چھوٹے تھے ہم، اس نے ایک شعر پڑھا تھا، آج تک بخاری صاحب اس کا نشہ ہے۔ اس نے امام حسین کے بارے میں سایہ مصطفیٰ حسین مایہ مرتضیٰ حسین پڑھتے ہوئے کہا تھا کہ قاتل نے سر طلب کیا، قاتل نے سر طلب کیا، مولا نے دے دیا۔ قاتل نے سر طلب کیا، مولا نے دے دیا، رکھے گا یاد وہ بھی سخاوت حسین۔ واہ واہ واہ، رکھے گا یاد وہ بھی۔ جناب تو یہ موضوعات تو آپ کے سامنے آئے۔ میں یہ ضرور چاہوں گا کہ جہاں انہوں نے علامہ مشہدی صاحب نے کہ جو صفین کا واقعہ، اور اس سے قبل کہ جب دشمن پر غالب آ گئے اور پھر اس نے ایک جسارت کی اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا، کہ کس طرح جو نفس کی نفی ہے للہیت اور للہیت ہے، اور پھر آگے سورہ رعد کی آیت 7 کہ حضرت علی المرتضیٰ کی عظمت اور شان۔ جناب مولا علی کی زندگی کا سبق ویسے تو ہر موڑ، ہر قول، ہر آپ کا فعل ہی سبق ہے۔ سبحان اللہ۔ جنگ صفین سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ آدمی بڑا دولت سے، طاقت سے نہیں ہوتا، واہ، آدمی بڑا عجز و نیاز سے، تواضع اور انکساری سے سبحان ہوتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ بڑا عہدہ دے، بڑی عزت سے نوازے تو آپ کے اندر عجز و نیاز اور تواضع بھی زیادہ بڑھ جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک شخص پر حضرت علی حاوی ہوتے ہیں، قریب ہے کہ اس کا سر اتار دیں، اس نے ایک جسارت کر لی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹ گئے اور اسے چھوڑ دیا۔ اب وہ بھی ہکا بکا رہ گیا کہ مجھ پر قدرت رکھتے ہوئے میرے گلے پر آپ کی تلوار ہے، بس چلانے کی دیر ہے، پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے میں تجھے اپنے رب کے لیے مار رہا تھا، اللہ، لیکن جب تو نے یہ کام کر کے مجھے غصہ دلایا تو اب شائبہ تھا کہ میں اپنے نفس کے لیے تجھے نہ ماروں، تو میں نے اس شبے کو دور کرنے کے لیے اپنی تلوار اٹھا لی تاکہ میرا ہر عمل صرف میرے رب کے لیے ہو۔ الحب فی اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ سے شعب الایمان میں حدیث ہے کہ اے پروردگار تیرے نزدیک سب سے معزز بندہ کون ہے؟ سبحان۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو قدرت رکھتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر وہ ہوتا ہے بڑا انسان۔ سبحان اللہ۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے نفس اور اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے اور انتقام لینے کے بجائے معافی کی طرف آئیں، اور اگر کوئی کہیں کچھ کہنا پڑے یا کرنا پڑے اس میں صرف میرے رب کی رضا ہو، میرے رسول کی رضا ہو۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما انت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، بے شک آپ منذر ہیں، ڈر سنانے والے ہیں، اور ہر قوم میں ایک ہادی ہوتا ہے، ہدایت کی روشنی دکھانے والا۔ اب اس آیت مقدسہ میں ایک معنی تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ہی خود منذر ہیں، یعنی مطالبہ کیا تھا اہل کفر نے کہ آپ پر نشانیاں کیوں نہیں اتر رہیں، وہ دکھائیں ہمیں، حالانکہ اس سے پہلے قرآن اتر چکا، رسول اللہ معجزات دکھا چکے، اب وہ پھر کہہ رہے ہیں کوئی اور نشانی کیوں نہیں اتری، وہ ہمیں دکھائیں۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ فرما دیں کہ میں تو تمہیں ڈر سنانے آیا ہوں، یہ نہیں کہ تم فرمائشیں کرتے رہو میں معجزے ہی دکھاتا رہوں۔ اور اگر یہی سلسلہ ہو کہ ہر ایک کہے مجھے بھی معجزہ دکھائیں، یہ کہے مجھے علیحدہ دکھائیں، یہ کہے مجھے علیحدہ دکھائیں، تو پھر تو یہ معجزات کا ہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اگر ان کی آنکھ کھلی ہے باطن کی اور ظاہر کی،
تو انہیں نظر آ جائے گا کہ آپ خود ہی سراپا معجزہ ہیں، آپ کا قرآن بھی معجزہ ہے، آپ کا قول اور فعل بھی معجزہ ہے۔ آپ انہیں بتا دیں میں تو صرف تمہیں رب کا ڈر سنانے آیا ہوں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم میں ایک ہادی ہے۔ اب وہ ہادی کون ہے؟ ایک تفسیر تو یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسری تفسیر جو بڑی سکہ روایات میں سے ہے وہ یہ کہ اس میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ سے مراد ہاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کو قرآن مجید نے ہاد کہا، ہادی کہا، کہ آپ ہدایت کی طرف بلانے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہدایت حق اور ہدایت حضرت علی کے ساتھ ہے، اور حق و ہدایت حضرت علی کے ساتھ ہے، اور علی حق و ہدایت کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ جو آپ نے پیشگی بشارات دی تھیں کہ جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہوں گے، سبحان اللہ، اور جو آپ وہ پھر حضرت عمار بن یاسر والا وہ سارے احادیث موجود ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر موقع پر ہدایت کے آپ کے ساتھ ہونے، اور جہاں علی کھڑا ہو جائے وہی ہدایت ہے، اور جس نے ہدایت پانی ہے وہ حضرت علی کے سرکل میں آ جائے۔ حضرت علی کو نظر انداز کر کے نہ کسی نے ہدایت پائی ہے، اور واللہ باللہ تاللہ حضرت علی سے کٹ کر کوئی کبھی ہدایت پا بھی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت کے سلام کے اشعار، آپ نے سلام کا ذکر کیا کہ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، در درج نجف مہر برج شرف، رنگ رومی شہادت پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرور انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ الحاج اختر حسین قریشی۔ عطا علی کو لقب بو تراب ہوتا ہے، عطا علی کو لقب بو تراب ہوتا ہے، علی کے چہرے کو تکنا ثواب ہوتا ہے، جہاں پہ ذکر شہبو تراب ہوتا ہے، وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے، وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے، علی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، علی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، علی کے تن کا پسینہ گلاب ہوتا ہے، علی کے تن کا پسینہ گلاب ہوتا
ہے داتا ولی اور کوئی ہے مہر علی، کوئی ہے داتا ولی اور کوئی ہے مہر علی، علی کے در کا گدا لاجواب ہوتا ہے، عطا علی کو لقب بو تراب ہوتا